بہت عرصہ پہلے دل کو چھو لینے والی یہ تحریر پڑی تھی، پھر لاکھ ڈھونڈنے پہ نہ ملی۔ اب جو ملی ہے تو سوچا آپ لوگوں کو بھی سناتی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے سنی ہو، لیکن حقیقت سے یہ بری ہوئی تحریر بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ میری وفات کے بعد موسم سرما کی ایک انتہائی ٹھرٹھراتی شام تھی جب میری وفات ہوئی۔ اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ بیوی صبح ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے دوا تبدیل کی، مگر میں خلاف معمول خاموش رہا۔ دوپہر تک حالت اور بگڑ گئی۔ جو بیٹا پاکستان میں تھا وہ کورس کے سلسلے میں باہر کے ممالک میں تھا۔ چھوٹی بیٹی اور اس کا میاں دونوں کراچی کے سروے پر تھے۔ لاہور والی بیٹی کو میں نے فون نہ کرنے دیا کہ اس کا میاں بے حد مصروف ہے اور بچوں کی وجہ سے خود اس کا آنا مشکل ہے۔ رہے دو لڑکے جو بیرون ملک ہیں، انہیں پریشان کرنے کا کوئی تک نہیں۔ میں، میری بیوی گھر پہ تھے اور ایک ملازم جو شام ڈھلے اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ عصر ڈھلنے لگی تو مجھے محسوس ہوا نکہت کے مارے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی پرانی ڈائری نکالی، بیوی کو پاس بٹھا کر رقم کی تفصیل بتانے لگا جو میں نے وصول کرنی تھی اور جو دوسروں کو ادا کرنی تھی۔ بیوی نے ہلکا سا احتجاج کیا، یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے، ذرا بھی کچھ ہو تو ڈائری نکال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر اس کے احتجاج میں پہلے والا یقین نہیں تھا۔ پھر سورج غروب ہو گیا، تاریکی اور سردی دونوں بڑھنے لگی۔ بیوی میرے لیے سوپ بنانے کچن میں گئی۔ اس کی غیر حاضری میں نے ذرا چند اکھڑی سانسیں لی اور میری زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اپنے جسم سے باہر نکل رہا ہوں۔ پھر جیسے ہوا میں تیرنے لگا اور چھت کے قریب جا پہنچا۔ بیوی سوپ لے کر آئی تو میں دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس پر سکتہ طاری ہوئی اور پھر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی۔ یہ عجیب بات تھی کہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ لاہور والی بیٹی رات کے پچھلے پہر پہنچ گئی تھی۔ کراچی سے چھوٹی بیٹی اور میاں صبح کی پہلی فلائٹ میں پہنچ جائیں گے۔ بیٹے تینوں بیرون ملک تھے۔ وہ جلد سے جلد بھی آتے تو 2 دن لگ جاتے۔ دوسرے دن عصر کے بعد میری تدفین کر دی گئی۔ شاعر، ادیب، صحافی سب کی نمائندگی اچھی خاصی تھی۔ گاؤں سے بھی تقریباً سبھی لوگ آئے تھے۔ ننیان والے گاؤں سے ماموزاد بائی بھی موجود تھے۔ لحد میں میرے اوپر جو سلیب رکھی گئی تبھی مٹی سے گزر کر اندر آ گئی تھی۔ بائیں پاؤں کا انگوٹھا جو درد کا شکار تھا، مٹی کی بوجھ کی وجہ سے اور درد کرنے لگا۔ پھر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، شاید فرشتے آن پہنچے تھے۔ اس کیفیت میں سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا۔ یہ کیفیت ختم ہی ہوئی تھی کہ محسوس ہو رہا تھا کہ چند لمحے ہی گزرے ہیں، مگر فرشتوں نے بتایا کہ 5 برس ہو چکے ہیں تمہیں فوت ہوئے ہوئے۔ پھر فرشتوں نے عجیب پیشکش کی کہ ہم کچھ عرصے کے لیے واپس تمہارے گھر بھیج دیتے ہیں، تو وہاں دنیا میں کسی کو نظر نہیں آؤ گے۔ گھوم پھر کر اپنے پیاروں کو دیکھ لو، پھر اگر تم نے کہا تو تمہیں دوبارہ نارمل زندگی دے دی جائے گی، ورنہ واپس آ جانا۔ میں نے یہ پیشکش غنیمت سمجھی اور ہاں کر دی۔ پھر ایک مدہوشی کی حالت چھا گئی۔ آنکھ کھلی تو میں اپنی گلی میں کھڑا تھا۔
آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ راستے میں کرنل صاحب کو دیکھا، گھر سے باہر کھڑے تھے، اتنے زیادہ برے لگ رہے تھے۔ خواجہ صاحب بیوی کے ساتھ واک کرنے نکل رہے تھے۔ اپنے مکان کے گیٹ پر پہنچ کر میں ٹھٹک رہ گیا۔ میرے نام کی تختی غائب تھی، پورچ میں گاڑی بھی نہیں تھی۔ وفات سے چند ہفتے پہلے ہی تازہ ماڈل کی خریدی تھی۔ دھچکا سا لگا، گاڑی کہاں ہو سکتی ہے؟ بچوں کے پاس تو اپنی اپنی گاڑیاں تھیں، تو پھر میری بیوی جو اب بیوہ تھی کیا گاڑی کے بغیر رہتی تھی؟ دروازہ کھلا تھا۔ میں سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنی لائبریری میں گیا۔ یہ کیا؟ کتابیں تھیں، نہ الماری تھی، ریڈنگ ٹیبل، اس کے ساتھ والی مہنگی کرسی، صوفہ، اعلیٰ مراکز ملازمت کے دوران جو شیڈول، جو یادگار مجھے ملی تھیں، وہ الماری کے اوپر سجا کے رکھی ہوئی تھیں، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے فارس کی قیمتی ایران سے چھپی ہوئی کتاب یاد آئی، دادا جان کے چھوڑے ہوئے قیمتی کلامی نسخے، گلستان سعدی کا ناول، اور بھی بہت سی چیزیں جو جہاں رکھی ہوئی تھی وہاں پہ موجود نہیں تھیں۔ دادا جان اور والد صاحب کی ذاتی ڈائریاں سب غائب تھیں۔ کمرہ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی گودام کے طور پر استعمال کر رہا ہو۔ سامنے والی پوری دیوار پر جو تصویریں 15-16 ہزار روپے کی تھیں وہ بھی اپنی جگہ سے پھٹی ہوئی تھیں۔ میں بہت مایوس ہوا اور دوسری طرف چل پڑا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے چکوال سے رنگین پاؤں والے سوٹ سے بنی ہوئی 4 پلنگ منگوا کر اس لاؤنج میں رکھوائے تھے، وہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا، بیوی اکیلی کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، 5 برسوں میں اتنی تبدیل ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کے درد کا کیا حال ہے؟ ایڑیوں میں بھی درد محسوس ہوتا تھا۔ دوائیاں باقاعدگی سے میسر ہیں یا نہیں؟ میں اس کے لیے باقاعدگی سے پھل لاتا تھا۔ نہ جانے بچے کیا سلوک کر رہے ہوں گے، مگر میں بول نہیں سکتا تھا، نہ وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ بیوی بہت دیر باتیں کرتی رہی۔ جو اس طویل گفتگو سے میں سمجھا یہ تھا کہ بچے اس مکان کو فروخت کرنا چاہتے تھے۔ ماں نے مخالفت کی کہ وہ کہاں رہے گی، بچے باضد تھے کہ وہ ہمارے پاس رہے گی۔ میری بیوی کو میری یہ نصیحت یاد تھی کہ ڈیرا اپنا ہی اچھا ہوتا ہے، مگر وہ بچوں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال رہی تھی۔ گاڑی کا معلوم ہوا کہ بیچی جا چکی ہے۔ بیوی نے خود ہی بیچنے کے لیے کہا تھا کہ اسے ایک چھوٹی آلٹو ہی کافی ہے۔ اتنے میں ملازم لاؤنج میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان اب اڈیر عمر کا لگ رہا تھا۔ میں اس کے لباس دیکھ کر ٹھٹک رہ گیا۔ اس نے میری قیمتی برانڈڈ قمیض جو میں نے ہانگ کانگ سے خریدی تھی پہنی ہوئی تھی۔ نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے خریدا تھا۔ اچھا، تو میرے یہ کپڑے اب ملازمین میں تقسیم کر دیے تھے۔ میں 1 سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کچھ دیکھتا رہا۔ ایک دن بیٹا بیٹی گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھار ہی ابا محروم کا ذکر آیا کرتا تھا۔ ہاں، زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا تذکرہ کرتی۔ ایک دن وہاں سے کہہ رہی تھی، اماں یہ بانس کا میز کرسی نانا ابو لائے تھے نا، جب سے چھوٹی تھی اسے پھینکنا مت۔ ماں نے جواب میں کہا، جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ، پھر مجھے میری سہیلی کے گھر ڈراپ کر دینا۔
میں شاعروں ادیبوں کے اجتماع میں بھی گیا، کہیں اپنا ذکر نہ سنا۔ وہ جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا ٹرینڈ سینٹر کہا کرتے تھے، سب بھول چکے تھے۔ ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا، میری قبر کا برا حال تھا، گھاس اگی ہوئی تھی، پرندے جگہ جگہ تھے۔ ساتھ والی قبروں کی بھی حالت کچھ اچھی نہ تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں، ذرا برابر بھی نہیں۔ بیوی یاد کر لیتی تھی، تاہم بچے، پوتے، نواسے، پوتیاں سب بھول چکے تھے۔ ادبی حلقوں کے لیے میں اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ جن بڑے بڑے محکموں اور اداروں کا میں سربراہ تھا، وہاں ناموں والی پرانے بورڈ ہٹا چکے تھے۔ دنیا رواں دواں تھی، کہیں بھی میری ضرورت نہ تھی، گھر میں نہ باہر۔ پھر تہذیبی، معاشرتی اور اقتصادی تبدیلی تیزی سے آ رہی تھی اور آئی جا رہی تھی۔ ہوائی جہازوں کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکا تھا۔ میں ان جدید ترین موبائلوں کا استعمال ہی نہ جانتا تھا۔ فرض کیجئے میں فرشتوں سے کہہ بھی دوں کہ مجھے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنا ہے، پر کیا فائدہ؟ مجھے وہاں کوئی ویلکم کرنے والا نہیں۔ بچے پریشان ہو جائیں، ان کی زندگیوں کے اپنے منصوبے اور پروگرام تھے جن میں میری گنجائش کہیں نہ تھی۔ ہو سکتا تھا بیوی بھی کہہ دے کہ تم نے واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر دیا۔ مکان بک چکا ہے، میں تنہا، تو کسی بچے کے پاس رہ لیتی۔ 2 کو اب کون رکھے گا؟ دوست تھوڑے باقی بچے تھے، وہ بھی اب بیمار اور چلو چلاؤ کے مراحل طے کر رہے تھے۔ میں واپس آتا تو دنیا میں مکمل طور پر انفٹ ہوتا، نئے لباس میں پیوند کی طرح، جدید بستی میں پرانے مقبرے کی طرح۔ میں نے فرشتوں سے رابطہ کیا اور اپنی آخری خواہش بتا دی کہ میں واپس قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ فرشتہ مسکرایا۔ اس کی بات بہت مختصر تھی۔ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے وہ کبھی بھرے گا نہیں، مگر وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ خلا تو کبھی پیدا ہوتا ہی نہیں۔ ہمارے سبھی کے دماغوں میں یہی سوچ ہے کہ یہ گھر، یہ کاروبار، یہ نوکریاں، یہ دنیا، یہ گھر، بچوں کی ضرورتیں اور سارے کام کاج میری ہی وجہ سے جاری ہیں۔ اگر میں نہ رہا تو دنیا کی گردش رک جائے گی۔ مگر صرف ایک پل کو سوچئے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دنیا تو ہمارے سے پہلے جانے والوں کے بعد بھی چل رہی ہے اور ہمارے جانے کے بعد بھی یوں ہی چلتی رہے گی۔ ایک خیال ہے، سراب ہے، وہم ہے، گمان ہے، اور بس، اور کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تحریر اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ شکریہ۔